بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج سطر کے احکام بیان کیے جائیں گے، یعنی نماز کے اندر مرد اور عورت کو اپنے بدن کے کن کن حصوں کو چھپانا ضروری ہے۔ ان مسائل میں عام طور پر بہت غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے بہت دھیان اور توجہ سے ان مسائل کو سنیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز میں مرد کو کن اعضاء کو چھپانا ضروری ہے۔ نماز میں مرد کو بدن کے درجہ ذیل 8 اعضاء کا چھپانا لازم ہے۔ نمبر 1 پیشاب کا مقام اور اس کے ارد گرد۔ نمبر 2 خصیتین اور جن کو ٹیسٹیز کہا جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا حصہ۔ نمبر 3 پاخانے کا مقام اور اس کے آس پاس کی جگہ۔ نمبر 4 اور 5 دونوں کولو یعنی چوتڑ، اور نمبر 6 اور 7 دونوں رانے گھٹنے سمیت۔ نمبر 8 ناف سے لے کر زیر ناف بالوں اور ان کے مقابل میں کوکھ، پیٹ اور پیٹھ کا حصہ۔ نماز میں عورت کے اعضائے مستورہ کیا ہیں، یعنی کن اس اعضاء کو عورت کے لیے چھپانا ضروری ہے۔ نماز میں آزاد عورت کے لیے درجہ ذیل 24 اعضائے بدن کا چھپانا فرض ہے۔ نمبر 1 پیشاب کا مقام۔ نمبر 2 پاخانے کا مقام۔ نمبر 3 اور 4 دونوں کولو یعنی دونوں چوتڑ۔ نمبر 5 اور 6 دونوں رانے گھٹنوں سمیت۔ نمبر 7 پیٹ۔ نمبر 8 پیٹھ یعنی دونوں پہلوؤں کے ساتھ، اور نمبر 9 اور 10 دونوں پنڈلیاں ٹخنوں سمیت۔ نمبر 11 اور 12 دونوں ابھرے ہوئے پستان۔ نمبر 13 اور 14 دونوں کان۔ نمبر 15 اور 16 دونوں بازو کوہنیوں سمیت۔ نمبر 17 اور 18 دونوں کلائیاں گٹوں سمیت۔ نمبر 19 سینہ۔ نمبر 20 سر۔ نمبر 21 سر کے بال۔ نمبر 22 گردن۔ نمبر 23 اور 24 دونوں مونڈھے۔ بعض حضرات نے عورت کی دونوں ہتھیلیوں کے ظاہری حصے یعنی وہی ہاتھ اور دونوں قدموں کے نچلے حصے کو بھی اس کے سطر میں داخل کیا ہے، مگر اکثر فقہا کے نزدیک یہ اعضاء سطر میں داخل نہیں ہیں۔ اس میں خاص طور پر بال کے متعلق جو کہا گیا کہ وہ بھی سطر ہے، لیکن عام طور پر عورتیں پتلا کپڑا پہنتی ہے، پتلا دوپٹہ پہنتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے بال نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح ہاتھ کا ہتھیلیوں سے اوپر تک کا حصہ چھپنا ضروری ہے۔ آج کل ہمارے مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں ان کی آستینیں بھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں، تو اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کچھ اور اہم مسائل آگے آ رہے ہیں اس کے متعلق۔ ایک مسئلہ ہے عورت کا آدھی آستین پہن کر دوپٹے سے چھپا کر نماز پڑھنا کیسا ہے۔ آدھی آستین پہننے والی عورت اگر دبیز یعنی موٹے روپٹے وغیرہ سے اپنے ہاتھ کا کھلا ہوا حصہ چھپا لے تو شرعاً اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ البتہ اگر روپٹہ اتنا باریک ہو کہ اندر کا بدن صاف جھلکتا ہو تو اس کی نماز درست نہ ہوگی، اور بہر صورت عورت کا نامحرموں کے سامنے آدھی آستین پہن کر آنا درست نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے کتنا حصے سطر کھلنا مانع نماز ہے۔ اوپر مرد یا عورت کے جو نمبر وار اعضاء جو سطر کے ہیں لکھے گئے، ان میں سے اگر کسی ایک عضو مثلا ایک کان یا ایک کولو یا ایک ہاتھ، ان کا 1/4 حصہ بھی نماز کے کسی رکن میں 3 مرتبہ رکوع یا سجدے والی تسبیح پڑھنے کے بقدر خود بخود کھل جائے، خود بخود تو نماز صحیح نہ ہوگی، اور اگر شروع نماز میں یہ کیفیت ہو تو نماز شروع ہی نہ ہوگی۔ ایک مسئلہ ہے جنس اور ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے۔ کسی ہوئی یعنی ٹائٹ جنس اور ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنے سے گو کہ نماز بلا کراہت درست ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے عرف میں یہ لباس صالحین کے لباس کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اس لیے نماز یا خارج نماز میں ایسے لباس کا پہننا ناپسندیدہ ہے۔ ایک مسئلہ ہے نماز میں جان بوجھ کر اگر کوئی سطر کھول دے تو کیا حکم ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی شخص جان بوجھ کر 1 سیکنڈ کے لیے بھی اعضائے مستورہ میں سے کوئی عضو 1/4 کے بقدر کھول دے تو فوراً نماز باطل ہو جائے گی، 3 تسبیح کے بقدر بھی مہلت نہ ہوگی۔ ایک مسئلہ ہے اندھیرے کمرے میں بھی سطر ضروری ہے۔ جس شخص کے پاس سطر کے لیے کپڑا وغیرہ موجود ہو اس کے لیے نماز میں سطر چھپانا مطلقاً ضروری ہے، چاہے دوسرا دیکھ سکتا ہو یا نہ دیکھ سکتا ہو، یا جگہ روشن ہو یا اندھیری ہو، بہرحال سطر لازم ہے۔ ایک مسئلہ ہے چست لباس پہن کر نماز پڑھنا۔ ایسا چست لباس پہننا جس سے اعضائے مستورہ یعنی ڈھکے ہوئے اعضاء کی ہیئت ظاہر ہو جائے، اگرچہ مکروہ اور بے حیائی کی دلیل ہے، پھر بھی اگر کپڑا اتنا موٹا ہو کہ اندر کی کھال نظر نہ آئے تو اس میں نماز پڑھنا درست ہے۔
لیکن کسی اجنبی شخص کے لیے ایسے چست لباس پہننے والی عورت کو کپڑے کے اوپر سے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے انتہائی باریک کپڑے پہن کر نماز پڑھنا۔ اگر ایسے باریک کپڑے سے سطر چھپایا جس سے بدن کا اندرونی حصہ، چمڑی وغیرہ نظر آ رہی ہو صاف صاف، تو ایسے باریک کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ ہے نماز میں باریک روپٹے کا استعمال۔ عورت کا ایسا باریک روپٹہ پہن کر نماز پڑھنا درست نہیں جس سے بال صاف نظر آتے ہوں۔ بہت توجہ کی ضرورت ہے اس مسئلے پر۔ ایک مسئلہ ہے عورت کی چوٹیاں، یعنی وہی اس کی چوٹی، یہ بھی سطر میں داخل ہے یا نہیں؟ عورت کی چوٹی کے بال بھی سطر ہیں، لہٰذا چوٹی کے بالوں کو بھی چھپانا عورت پر لازم ہے۔ ایک مسئلہ ہے ساڑی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر ساڑی مکمل ساتر بلاؤز کے ساتھ پہنی جائے، یعنی فل بلاؤز کے ساتھ، جس کی آستین بھی ہو اور وہ نیچے تک ہو، کمر وغیرہ بھی نہ دکھے، اس طرح کے اعضائے مستورہ یعنی ڈھکے ہوئے اعضاء کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہیں رہے، تو ایسی ساڑی پہن کر نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن جن علاقوں میں ساڑی غیر مسلموں کا خاص لباس شمار ہوتا ہے، جیسا کہ مغربی اتر پردیش کا علاقہ، تو یہاں کی مسلمان عورتوں کے لیے ساڑی کا استعمال تشبہ کی وجہ سے مطلقاً ناجائز ہوگا۔ ایک مسئلہ ہے ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مرد کے لیے نماز میں سر ڈھانکنا اگرچہ لازم نہیں، لیکن بلا کسی عذر کے محض سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا خلاف ادب اور مکروہ ہے۔ دوستوں، یہ صدر کے متعلق کچھ اہم اور ضروری مسائل تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ آپ ان مسائل کو اپنے دوستوں، بھائیوں، گھر والوں کے ساتھ خوب شیئر کریں اور اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔